ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، چونکہ کھانا انسان کو تقویت اور توانائی دیتا ہے۔ سحری کھانا اسی لیے بہتر، افضل بلکہ ضروری ہے۔ تو اگر خود بخود الٹی آ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ پیٹ خالی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر آدمی اپنے آپ میں ہمت پاتا ہے، یقین ہے کہ وہ روزہ نبھا لے گا اور اسے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی، تو اسے پھر اپنا روزہ جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر طبیعت اس کی خراب ہو گئی ہے اور نوبت آ گئی ہے یہاں تک کہ اس کو الٹی کرنا لازمی ہے، تو اس نے الٹی کر دی ہے، تو اب یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر الٹی کی جائے تو پھر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ روزہ اسے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود بخود آتی ہے الٹی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ جس طرح کے بتا رہے ہیں کہ طبیعت خراب تھی اور اس لیے پھر وہ الٹی کی گئی ہے، تو میرے بھائی اگر طبیعت خراب ہے اور الٹی کی نوبت آ گئی ہے، اور تو پھر بہتر یہی ہے کہ شریعت نے بھی بیمار آدمی کو اجازت دی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی اس دن پھر روزہ نہ رکھے، اور بعد میں عید کے بعد یعنی کہ وہ قضائی دین ہے، اس سے ایک روزے کی جگہ پہ ایک روزہ وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ تو جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے، رخصت دی ہے، تو مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی پریشانی اور مجبوری نہیں ہے اتنی بے بسی کہ بالکل آدمی مجبور ہو کے، طبیعت خراب بھی ہو تو تب بھی آدمی روزہ رکھنے کا پابند ہے، نہیں۔ اگر طبیعت خراب تھی، الٹی آئی ہے، بخار ہوا ہے، تو آدمی روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات نیت کی ہوتی ہے کہ آدمی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، یا جان بوجھ کر آدمی کوئی بہانہ تلاش کرے، ٹھیک ہے، اپنے لیے چھٹی اور جواز تلاش کرنے کی کوشش کرے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، تو پھر یہ غلط بات ہے، پھر غلط چیز ہے۔ لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے واقعتاً، اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ شریعت میں اس کا کوئی نہیں قدغن یا پابندی نہیں لگائی۔ اگر روزہ چھوٹتا بھی ہے اس کا تو وہ بعد میں ایک روزہ رکھ لے اس کی جگہ پہ۔ اللہ علیہ وسلم۔